بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم ہم نے شروع کی تھی، 15 آیات تک ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی۔ آج آیا نمبر 16 سے اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں؟ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدر تھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشیں ہو گئی تھیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں، مطلب اعتکاف، مطلب کسی سے نہیں ملتی تھیں، صرف اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، یعنی ایک معجزہ بنائیں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بدکار بھی نہیں، تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گی، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ فرشتے نے ایک جانب سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو ابھی گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے تھے۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیا 25 تک ہم نے پڑھا، if I'm not wrong, yeah. No, it's 35. Yes. 35 تک ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی۔ یہ قرآن پاک بہت پاکیزہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے اپنے وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، دلوں کے اندر چھا جانے والی، سما جانے والی باتیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی سیدھے رستے کی طرف چلیں، کیونکہ موت بہت قریب ہے، کوئی لمحہ بھی آ سکتا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔
تو اللہ کو جواب دینے کے لیے آج اپنے آپ کو ہم تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔